اللہ 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 اللہ۔ سوال اٹھتا ہے تو بات کرنی۔ میں نے بڑا عرصہ پہلے کہا تھا کہ عیسائی ہو نا، غریب ماڑا، تو لوگ پوچھ لیتے ہیں اس کے ساتھ کھانا کھانا جائز ہے؟ پوچھ لیتے ہیں نا۔ اگر ٹرمپ آ جائے تو جی وہ بھی عیسائی ہے کہ نہیں؟ بولے یہ جو آپ کے وہ آتے ہیں وزیر خارجہ وہاں سے، یا ان کا کوئی رکن پارلیمنٹ آتا ہے تو آپ کے وزیر اعظم وزیر خارجہ ان کے اعزاز میں ظہرانہ دیتے ہیں نا، تو ٹیبل پہ کھانا لگا ہوتا ہے، ادھر ہمارا بیٹھا ہوتا ہے، ادھر ان کا بیٹھا ہوتا ہے، جائز ہے؟ پوچھا کسی نے مسئلہ؟ کیوں؟ وہ تگڑا ہے اس لیے۔ پاکستان کا عیسائی ہو تو فتویٰ اور ہے، اور امریکہ کا ہو تو فتویٰ، بولے صحیح کہہ رہے ہو؟ امریکہ والے عیسائی ہیں کہ نہیں؟ سارے عیسائی ہیں۔ تو ٹرمپ آ کے بیٹھ جائے سعودی عرب کے بادشاہ کے سامنے، چلو کھلی بات کر لیتے، اس کے ساتھ کھانا پینا جائز ہو جاتا ہے۔ اور اگر عیسائی ماڑا ہو، پاکستان کا ہو، مزدوری کرتا ہو، پھر سارے لوگ پوچھتے ہیں نا مسئلہ کہ حضرت صاحب عیسائی سے کھانا جائز ہے، تو میں نے کہا بھائی ٹرمپ کے ساتھ بھی کھانا ناجائز ہے۔ ناجائز ہے کیونکہ اسے پاکی پلیدی کا نہیں پتا۔ جن چیزوں کو آپ ناپاکی سمجھتے ہیں ان کو خبر ہی نہیں کیا کرنا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب اب دیکھیں نا، کچھ عرصہ پہلے لاہور میں ایک بڑا جنازہ ہوا تھا، وہ لوگ جو کہتے ہیں نماز جنازہ کے بعد دعا نہ کرو، حرام ہوتی ہے، یعنی پہلے تو کہتے تھے ولیوں سے نہ مانگو، اب کہتے ہیں اللہ سے بھی نہ مانگو، یعنی جنازے کے بعد دعا یعنی اللہ سے بھی نہ مانگو۔ تو پہلے عام آدمی کے لیے فتویٰ اور تھا، لیکن اگر سابقہ وزیر اعظم کی بیوی کا جنازہ ہو تو پھر فتویٰ پھر کیسے جائز ہو گئی؟ اب دعا جائز ہے؟ یہ ظلم ہے، یہ امت کے ساتھ یہ زیادتی ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تم جنازہ پڑھ لو تو فخلصوا لہ الدعاء، پھر مرنے والے کے لیے مخلص ہو کے دعا مانگو۔ مانگنی چاہیے نا۔ لوگ افتراق پیدا کرتے ہیں، فرق نہ، یہ درست نہیں ہے۔ امت کے اندر یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے، ہمیشہ سے اولیاء کے آراس کا سلسلہ ہے، عرس منائے جاتے ہیں، ان پر ختمات شریف ہوتے ہیں۔ اب ختم شریف کے حوالے سے سن لیں، رسول کریم علیہ السلام نے ہمیں ایک دعا بتائی ہے کھانا کھانا۔ کہتے ہیں آگے کھانا رکھ کے قرآن شریف نہیں پڑھنا چاہیے، کھانا کا آگے رکھ کے آپ بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں؟ پڑھے ذرا، پڑھتے ہیں نا ماشاءاللہ۔ یہ قرآن پاک ہے کہ نہیں؟ تو روٹی جائز ہوئی کہ ناجائز ہو گئی؟ برکت والی ہو گئی۔ بلکہ حضور نے فرمایا جو بسم اللہ نہ پڑھے اس کے ساتھ تو شیطان شریک ہو جاتا ہے۔ تو ہم تو بھائی ہر روٹی ختم پڑھ کے کھاتے ہیں، ایک آئے تو ہم ہر کھانے سے پہلے پڑھتے ہیں، تو آپ اس بات سے منع کر رہے ہیں، کہتے چلے جی آپ پڑھ لیں، آیتیں پڑھ لیں پھر دعا نہ مانگے۔ لو سن لو، سامنے کھانا رکھ کے دعا، کس بات میں الجھ گئے یار؟ امت کو بڑی بات بتاؤ، دنیا بڑی آگے چلی گئی، انہیں آگے لے کے جاؤ، تم کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا جی دعا نہ مانگے، توجہ کرنا میری بات پہ، کھانا آگے رکھ کے نہ مانگے۔ تو میں نے کہا تو سائیڈ پہ رکھ کے مانگ لیا کر، کھانا دور رکھ لیا، دعا یہاں مانگ لی، ہمیں کوئی اعتراض، لیکن مانگا کر، دعا مانگا کر۔ اب حدیث مسلم سن لیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول کریم علیہ السلام کے صحابہ تبوک سے واپس آ رہے تھے، اور وہ سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں تھے۔ کھانا ختم ہو گیا، پانی بھی ختم ہو گیا، صحابہ کرام نے مشورہ کیا آپ اس طرح کرتے ہیں، ایک ایک اونٹ ذبح کرتے ہیں، ذبح کر کے اونٹ پکانا شروع کرتے ہیں۔ ختم شریف کی بات عرض کر رہا ہوں کیونکہ اب ختم ہو گیا، سارے جمع ہو کے حضرت عمر کے پاس گئے، کہنے لگے حضور اس طرح کریں، ہم ایک ایک اونٹ اب ذبح کریں گے اور اسے کھائیں گے۔ حضرت عمر فرمانے لگے اونٹ ذبح کر لو گے تو سواری کس پہ کرو گے؟ کہ حضور پھر کیا کریں؟ فرمایا جتنا جتنا کھانا تمہارے پاس ہے نا میرے پاس لاؤ۔ کسی کے پاس اتنی سی کھجوریں تھیں، کسی کے پاس آدھا کلو سرکہ تھا، کسی کے پاس چند بچے ہوئے ٹکڑے تھے، سارا کچھ حضرت عمر کے پاس لائے۔ جناب عمر نے اپنی چادر میں، اپنے صافے میں سارا کچھ باندھا، سیدھے دروازہ رسول پہ پہنچ گئے۔ نبی کریم علیہ السلام کے آگے کھانا رکھ کے، آگے لنگر رکھ کے حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ ذرا برکت کی دعا کر دیں۔ ہزاروں میں لشکر ہے، یہ نظریہ ہے جناب عمر فاروق کا، یہ طریقہ ہے حضرت عمر کا، نہ اس طرح کرو، امت کو نہ لڑاؤ۔ میرے رسول کریم علیہ السلام کے غلام نے، حضرت عمر نے کھانا آگے رکھا تو حضور مسکرائے،
گویا حضور کہنے لگے عمر تو طے تک ہی پہنچ گیا ہے. حضور مسکرائے اور مسکرا کے محبوب نے ہاتھ اٹھائے, دعا فرمائی. حضرت عمر کہتے ہیں جب میں اٹھا کے لے گیا تو وزن اس کا اتنا ہی تھا, جب میں لایا تھا جتنا وزن تھا وزن بعد میں بھی اتنا ہی تھا. فرماتے ہیں میں نے وہ کھول دیا, اتنا سا کھانا تھا, میں نے کہا لو بھی کھاتے جاؤ. کہنے لگے ہزاروں کے لشکر نے کھا لیا, کھانا پھر بھی بچ گیا. فرمانے لگے واپس مدینے آنے تک ہم کھاتے رہے پر وہ کھانا ختم نہیں ہوا. یہ ہے کھانا آگے رکھ کے دعا کرنے کی برکت, یہ ہے کھانا آگے رکھ کے, یہ دعا کرنے کی برکت ہے. کھانا آگے رکھ کے. درویشوں کا لنگر کبھی ختم نہیں ہوتا. درویشوں کا لنگر کن کا میں کن فصلہ ٹے کن ہووے بخت سولا دنیا آوے کھا کھا جاوے راضی ہووے بلا. درویشوں کا کبھی لنگر ختم تو جاری رہتا ہے. ان کے آستانوں پہ ہمیشہ لنگر ختم. شریف پڑھنا, اصالے ثواب کرنا, یہ ہمارا طریقہ ہے. اب کہتے ہیں جی فیض کیا ہوتا ہے. ادھر دیکھو میری طرف. حضرت سلیمان بن بشار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے ایک عورت کہنے لگی میرے ساتھ منہ کالا کرو. فرماتے ہیں میں بھاگ گیا. میں نے کہا میں نے اپنی نظر ہمیشہ پاک رکھی ہے, میں اپنی جوانی آلودہ نہیں کر سکتا. کہتے ہیں میں دوڑا گیا, جا کے میں لیٹا. یہ مخالفین نے بھی اپنی کتابوں میں بات لکھی ہے. جا کے میں لیٹا, تھک گیا تھا دوڑ دوڑ کے. جب میں لیٹا تو مجھے خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. کہنے لگے اٹھ میرے سینے سے لگ, تو نے حضور کا امتی ہو کے وہ کام کیا ہے جو میں نے نبی ہو کے کیا تھا. آپ جس سے جو تعلق رکھتے ہیں نا وہ تعلق بن جاتا ہے, وہ تعلق بن جاتا ہے. یاد رکھیں مزار والے اولیاء اللہ سے, آپ حضرت یوسف مزار میں تھے نا اس وقت. چلے آپ کو حدیث سنا لیتے ہیں, چونکہ میرے مرشدان عالی مرتبت کے آراز چل رہے ہیں تو میری طبیعت بڑی اشاش بشاش ہے. میں تھوڑا سویا ہوں, رات پورا نہیں سو سکا, پر پھر بھی نہ طبیعت پہ کوئی تھکن ہے نہ آنکھوں میں کوئی تھکن ہے. طبرانی میں حدیث ہے اور حدیث کے راوی مولا علی شیر خدا ہے. حضرت مولا علی شیر خدا کہتے ہیں ہم حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے کہ بدو آ گیا دیہاتی. نبی کریم علیہ السلام اس سے فرمانے لگے یار کدھر آیا ہے؟ کہنے لگا حضور زیارت کرنے. حضور کا دریائے کرم جوش میں آ گیا. جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی نظریں, پھر جلتے بجھا دیے, پھر روتے ہنسا دیے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس سے, دیکھنا حضور نے خود فرمایا, خود نبی کریم. حضور فرمانے لگے چل تو آ ہی گیا ہے نا, اس طرح کر کچھ مانگ لے, اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا, اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل بکرم, اور بھی کچھ مانگ. اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا, چل مانگ لے کچھ. کہنے لگا حضور واقعی مانگ لوں؟ دیہاتی تھا نا, بدو تھا, یہ جو سوچ سوچ کے چلتے ہیں نا بیچارے اسی طرح رہ جاتے. کہا واقعی؟ حضور نے فرمایا تجھے شک ہے کوئی؟ کہا جو ہے مانگ لے. بندہ بدو تھا, بس لمٹ ہی تھوڑی تھی, تھوڑی لمٹ تھی. حضور نے فرمایا مانگ. کہنے لگا حضور میں نے سفر کرنا ہے, مجھے ایک اونٹ دے دے. حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا تجھ پہ افسوس, ہمارا خیال تھا تو جنت کی ٹکٹ مانگے گا, ہمارا خیال تھا تو ماں باپ کو, تو نے اونٹ ہی مانگا ہے بس. حضرت علی فرماتے وہ حضرت علی کا بھی خیال ہے کہ حضور سے مانگو تو تھوڑا نہ مانگو, نبی کریم سے مانگو تو کھل کھلا کے مانگو, جب حضور سے مانگو کھل کھلا کے مانگو. حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں وہ اسی پہ اڑ گیا. حضور مسکرائے, گویا حضور نے بھی کہا یار تو نے مانگا کیا ہے. میرے محبوب نے ایک اور کرم فرمایا, کہا چل اونٹ تجھے دیا, کچھ اور بھی مانگ لے, چل کچھ اور, اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا, اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا, چل مانگ. اور حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا اب سیانا بنے گا, اب یہ کہے گا حضور 7 نسلوں کی جنت, تو حضور نے فوراً عطا کر دینی ہے. اب یہ کہے گا یا رسول اللہ جتنے بیٹھے سب کے لیے اعلان کر دے دوزخ سے آزادی کا, جتنے میری نسل میں لوگ ہیں سب کے لیے اعلان ہو جائے گا. لیکن وہ وہیں کا وہیں رہ گیا, وہیں کا وہیں, چھوٹے چھوٹے دائرے میں. مانگ لے. کہنے لگا حضور اور بھی کچھ مانگ لوں؟ اونٹ تو میں نے لے لیا ہے. فرمایا چل مانگ لے. بندہ ہی چھوٹا تھا. یہ جو کہتے ہیں نا دے کچھ نہیں سکتے, اصل میں اتنے ذہن ہے بیچاروں, کاسا ہی کوئی نہیں, تو انہیں کیا پتا کیا کیا ملتا ہے. یہ تو اس سے پوچھے نا جس کو ملا ہے, اور جن کو ملا ہے پھر کمال ہی ہو گئی ہے, کھول کھلا کے ملا ہے.